بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس بزنس پوائنٹ پر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گوٹ فارمنگ شہر اور دیہات دونوں میں کی جا سکتی ہے، مگر شہر کی نسبت گاؤں اور دیہات کے اندر اس کاروبار کو کرنا انتہائی آسان ہے، کیونکہ شہر کے اندر اس کاروبار کی مینجمنٹ کرنا بنسبت گاؤں اور دیہات کے قدرے مشکل ہے، جبکہ گاؤں اور دیہات کے اندر اس کاروبار کو ایک تو بہت آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کی مینجمنٹ کی جا سکتی ہے، کھلا ایریا ہوتا ہے، جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو چونکہ پاکستان کی جو 60 سے 70% آبادی ہے، اس کا تعلق گاؤں اور دیہات سے ہے، باقی 30% شہر کی آبادی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو گوٹ فارمنگ کا بزنس ہے اور کاروبار ہے، یہ اسپیشلی گاؤں اور دیہات کے لیے خاص ہے، کیونکہ گاؤں اور دیہات کے جو لوگ ہیں وہ اس کو انتہائی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور یہ کاروبار ایک دیکھنے کے اندر انتہائی سادہ سا کاروبار معلوم ہوتا ہے، مگر جو لوگ اس کے نفع کی حقیقت سے واقف ہیں، اگر اس کاروبار کو بہترین مینجمنٹ کے ساتھ پورے طریقے کے ساتھ کیا جائے تو یہ کاروبار باقی کسی بھی دنیا کے کاروبار کی نسبت جو انسان کو بہت جلد نفع دینے والا ہے، یہ کاروبار بھی کسی دنیا کے کاروبار سے پیچھے نہیں ہے، بہت جلد آپ کو نفع بھی دے گا اور دنیا کے کسی کاروبار کے مقابلے میں آپ کو جلد کروڑ پتی بھی بنا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو پورے طریقے اور مینجمنٹ کے ساتھ کیا جائے۔ تو ایک نیا بندہ جو اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سی بکریوں کا فارم بنائے گا، کیونکہ بندہ نیا ہے، ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، تو اس کو کون سی بکریوں کا کاروبار کرنا چاہیے تاکہ اس کو تجربہ بھی حاصل ہو جائے اور نقصان کے جو چانسز ہیں وہ بھی انتہائی کم ہوں۔ تو ویسے تو بکریوں کی بے شمار اقسام ہیں، پورے پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں، مگر مشہور و معروف 3 قسم کی بکریاں ہیں جن کا فارم آپ بنا سکتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلے قسم کی جو بکری ہے اس کو بھوری بکری کہا جاتا ہے، یعنی اس کا جو اصل نام ہے وہ راجن پوری بکری ہے، جبکہ اس کو عام دیہات کی زبان کے اندر لوگ بھوری بکری کہتے ہیں۔ یہ انتہائی نفیس بکری ہوتی ہے، اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے، بالکل سفید کلر کی یہ بکری ہوتی ہے، لیکن انتہائی نفیس قسم کی بکری ہوتی ہے۔ اس کو رکھنا محتاط طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کے نفیس ہونے کی وجہ سے اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے، مگر چونکہ یہ انتہائی قیمتی بکری ہے، بہت زیادہ لوگ اس کو شوقیہ طور پر پسند کرتے ہیں، تو اس کا کاروبار کر کے آپ بہت جلد نفع حاصل کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر کون سی بکری ہے؟ دوسرے نمبر پر مکھی چینی اور بیتل بکری ہے۔ یہ بھی انتہائی نفیس قسم کی اور قیمتی بکریاں ہیں، جس طریقے سے راجن پوری بھوری بکری ہے، وہی طریقہ کار ان بکریوں کا بھی ہے۔ ان کو بھی رکھنے کے لیے آپ کو کچھ عام دیسی بکریوں کی نسبت زیادہ ہی کچھ آپ کو کرنا پڑتا ہے، زیادہ محتاط طریقے سے چلنا پڑتا ہے، اور ان کی خوراک کا جو مسئلہ ہے وہ بھی عام دیسی بکریوں کی نسبت تھوڑا سا آپ کو محتاط طریقے سے کرنا پڑتا ہے، یعنی دیکھ بھال ان کی زیادہ ہے، مگر یہ ہے کہ جب آپ فارم بنائیں گے تو ظاہر ہے دیکھ بھال تو آپ کو کرنا پڑے گی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی زیادہ دیکھ بھال کرنا پڑے گی، اور یہ بھی انتہائی نفع بخش بکریاں ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر کون سی بکری ہے؟ وہ ہے جی ٹیڈی بکری۔ اب ٹیڈی بکریوں کی پاکستان کے اندر بہت زیادہ اقسام ہیں، اور جیسا کہ ایک بکری ہے ٹیڈی بربری بکری جس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی راجن پوری بکری کی طرح انتہائی قیمتی بکری ہوتی ہے۔ ویسے اس کے رکھنے کے اندر اس طرح کا احتیاط نہیں ہے جس طریقے سے باقی یہ جو نفیس قسم کی بکریاں رکھی جاتی ہیں، مگر قیمتی بہت زیادہ بکری ہے، خوبصورت بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ شوقیہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس کی یہ قسم ہے، مگر ایک نیا بندہ جو نیا اس فارم
کو بنا کر تجربہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ نقصان کے جو چانسز ہیں وہ انتہائی کم ہوں، تو وہ کون سی بکریاں جن کا اس کو فارم بنانا چاہیے، تو وہ میرے خیال میں دیسی دوغلی ٹیڈی بکریوں کا فارم بنانا چاہیے۔ یہ جو عام دیسی ٹیڈی دوغلی بکریاں ہوتی ہیں، یہ ان باقی بکریوں کی نسبت بہت زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک ہوتی ہیں، بہت زیادہ ان کے جو ہے وہ نہیں کیئر نہیں کرنا پڑتی، ہر قسم کی خوراک پر یہ جو ہے آمادہ ہو جاتی ہیں، بہت شوق سے کھاتی ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتی ہیں، اور ہر قسم کی ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں۔ خوراک کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ جو بھی خوراک آپ ان کے سامنے ڈالیں گے وہ یہ کھا لیں گی۔ تو ایک نیا بندہ جو اس کاروبار میں آنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ دیسی ٹیڈی دوغلی جو بکریاں ہیں ان بکریوں سے اس کاروبار کو سٹارٹ کرے، کیونکہ ان بکریوں کے فارم سے جو نقصان کے چانسز ہے، اگر آپ چونکہ نئے ہیں تو بے احتیاطی ہو جاتی ہے ان کو رکھنے کے اندر، سنبھالنے کے اندر، تو پھر بھی ان بکریوں کے اندر جو نقصان ہے اس کے چانسز بہت کم ہے۔ تو جب آپ کو آہستہ آہستہ تجربہ ہو جائے گا، تو تجربہ آ جانے کے بعد پھر آپ یہ جو دوسری بکریاں ہیں، نفیس قسم کی انتہائی قیمتی بکریاں ہیں، ان کا بھی آپ پھر فارم بنا سکتے ہیں اور منافع کما سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک نیا بندہ جو ہے اس کو عام دیسی اور ٹیڈی بکریوں کا فارم بنانا چاہیے۔